کھیل کو کھیل سمجھ کے کھیلنا تو جائز ہے، مقصد حیات بنا کے کھیلنا یہ جائز نہیں۔ کھیل کے بارے میں ایک مسئلہ سمجھیے، کھیل جب بات آئی ہے نا تو ایک اصول اور ضابطہ بتا دوں۔ ہم نہ کرکٹ کے خلاف ہیں نہ فٹ بال کے خلاف ہیں، میں خود کرکٹ موقع ملتا ہے تو کھیلتا بھی ہوں، بچے گلی میں کوئی محلے میں تو ہم بھی جا کے ایک آدھ بلہ چھکا چوکا لگا دیتے ہیں، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں بچپن کی۔ تو فٹ بال کھیلا جاتا ہے مدارس میں، کرکٹ بھی مدارس میں کھیلا جاتا ہے۔ کھیل کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، کھیل کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو انسان کو دماغ دیا ہے ہر وقت وہ مفید کاموں میں استعمال ہو نہیں سکتا، دماغ کو بھی آرام چاہیے۔ دماغی آرام کیا ہے کہ آپ دماغ کو یا تو سو جائیں یا دماغ کو کسی ایسے کام میں مشغول کر دیں جس سے وہ فریش ہو جائے، تازہ ہو جائے۔ تو دماغ کو فریش کرنا، فریش برائے فریش کرنا یہ مقصد نہیں ہے، اس لیے فریش کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے اچھے کاموں میں، تعمیری کاموں میں دماغ زیادہ اچھا چل سکے۔ کیونکہ جو آدمی کھیل کود میں یا ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتا، گپ شپ میں، ہنسی مذاق میں، اس کے دماغ میں دو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک تکبر پیدا ہو جائے گا۔ کھیل کے سے انسان میں تکبر ختم ہوتا ہے، کیونکہ جب کھیل رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں بھاگنا بھی پڑے گا، کلہ بازیاں بھی کھانی پڑیں گی۔ افغانوں کا کھیل کیا ہوتا ہے؟ تربوز کھا کے ایک دوسرے کو چھیلکے مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے، آم کھا رہے تھے، تو مستی سوجی آم کھانے کے بعد ایک دوسرے کو چھلکے مارنا شروع کر دیے۔ حکیم الامہ بھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہنسنے لگے، مذاق ہو رہے ہیں دوستوں میں، چھلکے پکڑ کے مار رہے ہیں۔ ایک خلیفہ کے چھلکا پٹاخ کر کے آگے لگا، ان کو بڑا سا غصہ آ گیا، میرے کپڑے گندے ہو گئے۔ ان کو جب غصہ آیا حکیم الامہ نے دیکھا تو حکیم الامہ نے ان سے خلافت سلب کر لی، جو خلیفہ خلافت دی ہوئی تھی نا ان سے وہ خلافت واپس لے۔ کہا کہ جب سب کھیل رہے ہیں، سب کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، غصہ نہیں آ رہا، تو آپ کو کپڑے گندے ہونے پر اتنا غصہ کیا آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ یہ تکبر کی علامت ہے۔ سب نے گھل مل کے رہو، جیسے سب ہیں ویسے رہو، سب ایک ہی مرتبہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، یا تو چلو کوئی عوامی پکڑ کے مارتے تو کہتے یہ کیوں آم کیوں مارا مولوی سے، سارے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے مذاق ہو رہا ہے۔ تو کھیل کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تکبر سے کھیل بچا لیتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک اور مثال تکبر سے بچنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھیل کھیلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے نکاح کیا تو دوڑ میں مقابلہ کیا، ان سے دوڑ لگائی ان کے ساتھ۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں دبلی پتلی تھی، کم عمر تھی، اللہ کے نبی ذرا بھاری جسم کے تھے، تو میں دوڑ میں جیت گئی، بھاگ کے میں کامیاب، بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ سید الانبیاء سرور کائنات، آج لوگوں کو مولوی بھاگتے ہوئے بھی اچھے نہیں لگتے، چلتے ہیں، مجھ پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، بات کبھی یوں جا رہے ہیں، کبھی یوں ایسے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو اب تو پھر بھی لوگوں کا ذہن کافی بن گیا ہے، ورنہ پہلے لوگوں کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ یہ چلیں، دوڑنا تو بہت دور کی بات۔ تو کتنی تواضع کی بات ہے، کس قدر تواضع کی بات کہ اللہ کے نبی اپنی زوجہ کے ساتھ، اور عمر میں فرق کتنا ہے، آپ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی جب رخصتی ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال۔ اس میں تو ویسے ہی انسان میں بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ میری عمر کا بھی تقاضا نہیں ہے کہ میں ایسے کروں، لیکن اللہ کے نبی نے بیوی سمجھ کے ان کے ساتھ بے تکلفی کا معاملہ کیا، دوڑ لگا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کچھ سال کے بعد میرا جسم بھاری ہو گیا میرا جسم، اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا دوبارہ دوڑ لگاؤ، دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی جیت گیا، میں ہار گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے، اس شکست کا بدلہ، مجھے پہلے شکست دی تھی نا، یہ اس کا میں نے بدلہ لے لیا۔ تو دوستوں کے ساتھ بھی انسان کھیلتا ہے، اس میں فٹ بال بھی کھیل سکتا ہے، گول کیا تھوڑا خوش ہو گیا، وہی ہم نے ہرا دیا، تھوڑا بہت اچھلے کودے، تھوڑا سا شیم کہہ دیا، بس تفریح ہوگی، ختم ہو گئی بات۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے تکبر نہیں ہوتا کھیل سے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن کی تفریح ہو جاتی ہے، کیونکہ دماغ کو اگر انسان تفریح نہ دے تو آپ نے پڑھاکو لوگ دیکھے ہوں گے کتابی کیڑے، ان کی دماغ سٹیا جاتا ہے پڑھ کے، کوئی بات ڈھنگ کی زبان سے نہیں نکالتے۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک پڑھاکو ہے، پڑھ کے نا ہر وقت وکیل ہے وہ، اور دیانتدار وکیل ہے، یعنی ایسے وکیل نہیں ہے کہ حرام نہیں کھاتے، ہمیشہ جائز کیس لیں گے اور اس کے جائز پیسے لیں گے۔ ایسے وکیل آج کل ملتے نہیں، لیکن بہرحال میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، دیندار آدمی، لیکن چونکہ ہر وقت قانون کی کتابیں، ہر وقت قانون، جب دیکھو پڑھتے رہیں گے تو پڑھ کے دماغ ان کا خراب ہو گیا، نہ بہنوں کے حقوق، نہ بھائیوں کے حقوق، نہ چچا کا پتہ، نہ پھپھی کا پتہ، نہ بھتیجی کا پتہ، اپنی اولاد سے بھی غافل ہے، اور دماغ ایسا خشکا ہے۔ مجھے ان کے گھر میں بلایا گیا، کوئی میٹر تھا، کوئی اختلافی مسئلہ حل کرنے کے لیے، وہیں برس نے اپنی بیگم کو میرے سامنے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی کسی کا خیال کر لو، بندہ سامنے بیٹھا ہوا، اس کے سامنے تو بیوی کو نہیں ڈانٹو۔ وہیں مجھے ان کے بچے تو کہتے ہی تھے ہمارے ابا چڑچڑے جواب کے آدمی ہیں،
تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ چڑچڑاپن ان میں پیدا کیوں ہے. صبح سے شام عدالت کے مقدمے اور گھر آ کے وہی وکیل قانون نمبر دفعہ 344 اور 45 اور 46 ہر بات قانونی زبان میں کریں گے. بیوی جھگڑ رہی ہے تو اس کو یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے 4 مطلب ہو سکتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے کتنے مطلب ہو سکتے ہیں؟ 4 مطلب. اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے تو پھر اس میں 3 احتمالات ہیں. بیوی بیزار آپ کی کیا ہو گیا بھائی، اس کو کیا ہو، کس سے شادی ہو گئی، کہاں آگے پھنس گئی. اصول اور ضابطے کے حدود سے زیادہ پابند. جو گھروں میں اصول نہیں چلتے تو زندگی پھر ان کی اولاد نے بتایا ہم نے بچپن سے ہی ابا اماں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے. اب بچے بھی لڑ رہے ہیں آپس میں، ابا اماں آپس میں، پھر بچوں کی ابا اماں کے ساتھ مستقل ایک لڑائی. تو کیا ہوتا ہے یہ خوش کا دماغ، گھر کے سربراہ کا دماغ یہ خوش کا ہو جائے پڑھ کے. تو ظاہر ہے شریعت اس کو کہاں قبول کرے گی؟ شریعت تو شروع ہی اخلاق سے ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو کھیل کے بنیادی مقصد کیا ہوئے؟ ایک توازن رہتی ہے انسان میں، ایک انسان کی ذہنی صلاحیتیں برقرار رہتی ہیں، خوش مزاج رہتا ہے، ہنستا بولتا ہوا اچھا لگتا ہے، بیوی کے حقوق ادا کرے گا، ماں باپ کے حقوق ادا کرے گا، اولاد کے حقوق ادا کرے گا. ورنہ چڑچڑا ہو جائے گا، کتابی کیڑا بن کے ہر وقت، یا کوئی کتابی کیڑا نہ بھی بنے، کاروبار میں ہر وقت مشغول رہے، اس سے بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے. گھر میں آ کے بھی آلو کا کاروبار ہے، گھر میں آ کے بھی آلو پیاز ٹماٹر کرتا رہے گا، صحیح ہے نا. اور گاڑیوں کا کاروبار ہے، گھر میں آ کے بھی. تو بیویاں بھی تنگ آ جاتی ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے. دماغ ایسا خراب ہو جاتا ہے، مرتے ہوئے بھی کلمہ نہیں نکل رہا ہوگا دماغ سے، بس یہ نکل رہا ہوگا اتنے کی خریدی، اتنے کی بیچی، اتنے ہو گئے، اتنا پروفٹ رکھ کے آگے کسی یہی سوچتا ہے. ایسا نہ بات کہ پروفٹ گر گئی، قبضہ ہو گیا، یہ کر لیا، کھانا کر لیا، یہی سوچتا رہے گا سارا دن. تو مقصد کا ذریعہ ہے یہ کھیل اور کود. لیکن اگر کوئی شخص کھیل ہی کو مقصود بنا لے، کھیل ہی کو مقصد بنا لے، اسی کو عزت اور ذلت کا معیار بنا لے، تو یہ کھیل پھر جائز نہیں رہتا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 18ویں پارے کے شروع میں دیکھیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فرمایا وہ مومنین فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خضوع پیدا کرتے ہیں اور لغو و لعب سے، لغو باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں. تو قرآن میں ہمیشہ نماز اور زکات ساتھ ساتھ بیان کی گئی ہے. یہاں پر اللہ نے نماز اور زکات کے درمیان میں یہ ذکر کیا کہ یہ لوگ لغو باتوں سے بچتے ہیں. موجودہ زمانے میں بین الاقوامی سطح پہ جو میچز کھیلے جا رہے ہیں یہ لغویات کا سب سے بڑا مصداق ہے. رونا اس میچوں کو، اس لیے ان میچوں میں دلچسپی لینا جائز بولے بھائی نہیں ہے. دل پہ تو آنے چلے ہوں گے آپ یہ سن کے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، داڑھی رکھنا مشکل ہو رہا تھا، نماز پڑھنے اوپر سے ایک فتویٰ اور آ گیا کہ میچوں میں دلچسپی لینا بھی جائز نہیں ہے. تو میرے بھائی آخرت دنیا یہ دونوں جو ہے نا الگ الگ ان کا حساب کتاب ہے. فیصلہ کر لو یا جنت میں جانا ہے یا دنیا میں میچ دیکھ دیکھ کے خوش ہونا، تو دونوں میں سے ایک ہی چیز ملے گی. یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے، ایسا نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے کہ کافروں سے قیامت کے دن کہا جائے گا جب وہ جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھیں گے اور پتہ چلے گا کہ ہم بھی جہنم میں جا رہے ہیں، ان کو بھی اشکال ہوگا کہ یہ کیا ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں. اللہ فرمائیں گے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنے مزے دنیا کی زندگی میں اڑا لیا، تم نے مزے دنیا کی زندگی میں اڑا لیا. اب ان کو اڑا رہے تو جنہوں نے دنیا میں نہیں اڑائے، دنیا میں حدود پر قائم رہے. مزے تو ہر ایک اڑاتا ہے، مسلمان بھی کافر بھی، لیکن مسلمان ایک حد میں رہ کے مزے اڑاتا ہے اور کافر حدود سے آزاد ہوتا ہے. تو ایک حد میں رہ کے، میں کھیلنے سے منع نہیں کر رہا، کھیلو، میچز بھی کھیل سکتے ہیں آپ اور ٹورنامنٹ بھی کھیل سکتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے بشرطے کہ نماز، جماعت کی نماز کی پابندی ہو، اس میں جوا اور سٹا نہ ہو. لیکن بین الاقوامی سطح پہ جو میچز ہیں یہ ان عام گلی محلوں میں کھیلے جانے والے میچز کی طرح نہیں ہیں. یہ میچ بذات خود مقصد ہوتا ہے، کھلاڑیوں کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی ہیں اور کھلاڑیوں کے کھیل کا مقصد اچھا کھلاڑی بننا. کھلاڑی برائے کھلاڑی کچھ نہیں ہوگا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھیل برائے کھیل کچھ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ کھیل جن میں انسان کا دماغ استعمال ہو وہ کھیل جائز نہیں ہے. مثلا شطرنج، داما وغیرہ جو کھیلتے ہیں نا وہ گوٹی والا ہوتا ہے، اس میں دماغ استعمال ہوتا ہے. کھیل کا مقصد ہے دماغ کو آرام دینا، جسم استعمال ہو اور دماغ کو تفریح ہو. اگر جسم استعمال نہیں ہونا، بیٹھے رہے سوچ رہے ہیں، شطرنج میں کتنا سوچنا پڑتا ہے. یہ یہاں سے گھوڑے کو ڈھال چال چل کے ادھر سے قلعہ فتح کرنا ہے، فتح کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، بس وہ بادشاہ کے سامنے پلاسٹک کا ہوتا ہے نا، اس بادشاہ کی گردن اڑانے پر سوچ رہا ہو. وہ سوچ بچار کے ایسے دیکھا ہوگا کہ شطرنج لوگوں کو کھیلتے ہوئے تو ایسے سوچ بچار کے ایسے یوں کرے گا، پھر تھوڑا سا ایسے جیسے پتہ نہیں یہ کشمیر اسی نے فتح کرنا ہے مستقبل میں. اب اس میں کیا ہو رہا ہے، دماغ تھکتا ہے. اب شطرنج کھیلنے والے آدمی کو ریلیکس ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، شطرنج اس کو ریلیکس نہیں کرتا. اس کو تھوڑی دیر کے بعد آرام چاہیے. بھائی بادشاہ کو بعد میں مار دینا، پہلے تھوڑا سا چائے وائے پی لو.
تھوڑا پان وان کھا لو, کچھ سٹا لگا لو, کچھ بیٹھو, تھوڑا سا گھوم پھر کے آ جاؤ, وہ خود بھی تھک جاتے ہیں. تو کھیل تو اس لیے ہے تاکہ دماغ کو تفریح ملے, تاکہ دماغ کو مفید کاموں میں تھکایا جائے, اور آپ دماغ کو غیر مفید کام میں تھکا رہے ہو تاکہ مفید کام کے قابل نہ رہے. اس لیے شطرنج بھی جائز نہیں, شطرنج بھی جائز نہیں. بعض فقہاء نے اجازت دی شطرنج کی یہ کہہ کے کہ اس سے جہاد کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. امام شافعی سے قول منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے جو ہے نا ممکن ہے پلاسٹک کے بادشاہوں کو ہوا ہے تو پھر بڑا ہو کر ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی جو ہے نا وہ حکومتوں کے بادشاہوں کے بارے میں بھی, کافروں کے بارے میں بھی خیال پیدا ہونا شروع ہو جائے. لیکن جمہور کا مذہب یہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, ایسا ہوتا نہیں. دوسرا, جہاد کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں, اور بہت جہادی ترانے سن لیں, جہادی ویڈیوز دیکھ لیں, اور بہت ساری چیزیں, فائٹنگ والی ایسی فلمیں دیکھ لیں جن میں عورت نہ ہو, وہ بے حیائی نہ ہو, تو اس قسم کی بچوں کو دکھا دے کراٹے مراٹے تھوڑے سے, ٹھیک ہے نا, تو ہاں وہ تھوڑا سا ان کو بھی بچوں کو یہ ہوتا ضرور ہے. ایسی چیزیں دیکھنے سے بچوں میں بہادری پیدا ہوتی ہے, بہادری ہوتی ہے. میں اس کا قائل ہوں کہ بچوں کو اگر اس قسم کی ویڈیوز لڑائی بڑائی والی, لیکن اس میں بے حیائی کا عنصر نہیں ہو, بے حیائی, ورنہ بچہ فائٹنگ اتنی بھی سیکھے گا, اس سے کچھ اور چیز زیادہ سیکھے گا, ٹھیک ہے نا, کچھ اور چیز زیادہ سیکھے. تو فائٹنگ اور اس قسم کی چیزوں سے مرد کی جو فطرت ہے نا وہ اور زیادہ, اس میں وہ چیز, مرد کو بزدل اللہ کو پسند ہی نہیں ہے, مرد کو اللہ کو لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے بشرطے کہ حق کے لیے لڑے. تو